وہ ہاتھ جن کے اٹھنے سے دنیا بھی جنت آخرت بھی جنت۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں ہیمن اولڈ ایج ہوم میں، جہاں ضعیف عمر بزرگ خواتین یہاں رہتی ہیں۔ جس عمر میں ان کے بچوں کو ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، اس عمر میں وہ بے یار و مددگار یہاں انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور کسی کے سہارے پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کے پاس اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ اسلام آباد سے۔ اسلام آباد سے؟ جی، کب سے ہیں یہاں پہ؟ 1 سال ہو گیا۔ 1 سال ہو گیا۔ بیٹے ہیں آپ کے؟ میرے 6 بیٹے ہیں اور بیٹے ایک ہیں ماشاء بیوی اللہ ہے، آپ وہ انگلینڈ میں 25 سال مقیم ہے۔ کے۔ انگلینڈ میں وہ آپ کے ہاں بیٹے؟ جی، ناظرین، ان کے بیٹے انگلینڈ میں؟ کتنے بیٹے ہیں آپ کے انگلینڈ میں؟ 6 بیٹے ہیں 6 کے 6 انگلینڈ میں؟ جی، اور میری ایک بیوی ہے، وہ بھی انگلینڈ میں ہے۔ اور آپ کو یہاں چھوڑ دیا؟ تقریر لے آئی، انہوں نے چھوڑا۔ کبھی رابطہ نہیں کیا انہوں نے؟ نہیں، انہوں نے کبھی رابطہ کیا۔ سب آپ کو چھوڑ کے انگلینڈ چلے گئے؟ 6 بچے، ایک بیوی میری چھوڑ کر چلی گئی انگلینڈ، 25 سال سے وہیں مقیم ہے۔ 25 سال سے ان کے بیٹے اور ان کی وائف انگلینڈ میں مقیم ہیں، اور باپ یہاں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں اولڈ ایج ہوم میں۔ یہاں تو آپ کا یاد رکھا جا رہا ہے؟ جی بالکل خیال رکھا جا رہا ہے۔ بیٹے آپ کو یاد آتے ہیں؟ جی بالکل یاد آتے ہیں۔ خداؤں کے اگر دعا کرتا رہتا ہوں، خداؤں نے اپنے پناہ میں رکھے میری بیوی بچوں کو، جہاں بھی ہیں خداؤں نے خوش رکھا۔ میں یہ دعا کر سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ بیٹوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں؟ جی بالکل کرتا ہوں، اپنی بیوی بچوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں خدا سے، اور خداؤں سے بھی خوش ہے، خدا بھی خوش ہے۔ میں یہی چاہتا تھا اپنی خدا سے عبادت کرنی، خدا نے مجھے عبادت کرنے کے لیے اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا، اور یہاں پہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنی بیوی بچوں کے لیے، ان کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جتنی بھی دعا ہو سکتی ہے میں اپنی زندگی میں دے دینا چاہتا ہوں، اور خدا سے دعا کرتا ہوں خدا نے اپنی پناہ میں رکھے۔ باپ کا کہنا ہے کہ وہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کے بیٹوں کو اور ان کی وائف کو پناہ میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ 6 بیٹے ہیں ان کے، انگلینڈ میں مقیم ہیں، ان کی وائف بھی انگلینڈ میں مقیم ہے، اور باپ 25 سال سے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے اولڈ ایج ہوم پہنچے ہیں۔ تو بیٹوں سے کوئی گلہ شکوہ، بیٹوں کے لیے اگر کچھ گلا نہیں، کسی بچے سے گلا شکوہ نہیں مجھے اپنے بچوں سے۔ میں کہتے ہیں جہاں بھی آپ رہیں خدا آپ کو خوش اگر رکھے۔ ان تک یہ ویڈیو پہنچے، اگر ان تک پیغام پہنچے، انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ان سے ملنا تو چاہیں گے آپ؟ جی بالکل، آ جائیں میرے پاس، آ جائیں اولڈ ایج ہوم میں خدا کو شکر کر کے ان کے ساتھ عبادت کر لوں گا، دعا کر لوں گا، گیت گا لوں گا، زبور پڑھ لوں گا، انجیل پڑھ لوں گا، بائبل مقدس پڑھ لوں گا، اور مسیح کی تصویر یہاں پہ ان کو دکھا کر خوش کر دوں گا، مسیح کی تصویر دکھا کر انہیں خوش کر دوں گا۔ میری یہی دعا ہے، یہی چیزیں میں ان کے ساتھ منصب۔ بیٹوں کو کوئی پیغام دینا چاہیے؟ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور آپ خداوند کے حضور عبادت کریں، دعا کریں، گیت گائیں، زبور پڑھیں، اور مسیح کی صلیب دیکھیں، اور مسیح کی تصویر دیکھیں، خدا سے دعا کریں، خدا آپ کے ہر مشکل کو آسان کر دے۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اولڈ ایج ہوم کے ڈائریکٹر خلیل پرویز صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، یہ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ان بزرگوں کے ساتھ، ان ماں جی کے ساتھ کیسا وقت گزارتے ہیں؟ ان کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں سر، تو کیا فیل کرتے ہیں آپ؟ کیسے اتنا بڑا سٹیپ آپ نے یہ سوچا؟ جب ان بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی کمی جو تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ماں باپ کی ڈیتھ کے بعد ہی میں نے اس سٹیپ کو اٹھایا، اور یہ ہے کہ آج ماں باپ تو یاد نہیں آتے، اسی کی بدولت یہ ہے کہ یہ میرے ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، اور جیسے وہ کہ مجھے ماں باپ کے لیے کرنا چاہیے تھا، وہی میں اپنے بزرگوں کے لیے سب کے لیے کر رہا ہوں، اور ماں باپ سمجھ کر ہی کر رہا ہوں۔ کہاں سے یہ لوگ آتے ہیں، یہ جو بزرگ ہیں، کون لوگ انہیں چھوڑ کے جاتے ہیں؟ اور جب وہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو آپ ان سے بات نہیں کرتے، کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں؟ بالکل، جو تو بیٹے ہوتے ہیں ان کو تو میرا یہی ہوتا ہے کہ پہلے نمبر پر تو یہ کہ یہ ذمہ داری آپ کی ہے، جب آپ پیدا ہوئے تھے، پیدا ہونے سے اب تک آپ کو جوان کیا، پڑھایا لکھایا،
اور تب بھی آپ کو یہ سنبھالتے آئے. جب ان کی باری آئی ہے تو آپ پیچھا کیوں چھوڑوا رہے ہیں؟ اور ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنی باپ کی صورت میں اپنی برکات مجھے سونپ جاتے ہیں اور ماں کی صورت میں اپنی جنت جو ہے وہ مجھے سونپ جاتی ہے. ماں جی جو یہاں بیٹھی ہیں اپنے بیٹے کو آوازیں دیتی ہوئی میں نے سنائی، تو کیا آپ بہتر جانتے ہیں کیا ان کی سٹوری ہے؟ اگر بیٹا چلے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا ایسا کچھ بھی، ان کے بیٹے کے ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے لیے برا کچھ بھی نہیں کہیں گے. لیکن اماں یہاں پر ہوتی ہیں تو وہ ہمیں ہی اپنا بیٹا اور اپنا اہل سمجھتی ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تو کوئی بھی بول نہیں پاتا. تھوڑا سا آپ نے شاید بزرگوں سے بات کی بھی ہوگی، اولاد کی کمی فیل تو ہوتی ہے انہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی جگہ پر پھر وہ مجھے ہی اپنا بیٹا سمجھ رہی ہوتی ہیں. ماشاءاللہ آپ کا یہ جو سٹیپ ہے، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، اللہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی غم نہ آئے. اور اتنا بڑا سٹیپ، یقیناً آپ جنت کما رہے ہیں، آپ برکات حاصل کر رہے ہیں. جنت کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن کم از کم جب ماں کی خدمت کریں تو اللہ نے وعدہ کیا کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. بالکل ایسے ہی میں نے پہلے بھی آپ کو کہہ دیا کہ جو اپنی جنت اور اپنی برکات، ماں کی صورت میں جنت اور باپ کی صورت میں برکات مجھے دے جاتے ہیں، اس لیے مجھے بالکل بھی کمی ابھی بھی کسی چیز کی نہیں محسوس ہوتی. دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھنے والوں کو میں سب کو یہ پیغام دوں گا کہ اگر ہو سکے تو اپنے ماں باپ کی قدر کریں. باپ کی صورت میں آپ کے پاس برکات ہیں جو دنیا میں کہیں سے بھی نہیں آپ کو ملیں گی، اور جنت ماں کی صورت میں ہے. ماں کی قدر کریں. جب آپ چھوٹے بچے تھے تو تب ماں ہی آپ کو سنبھالتی تھی، آخری ٹائم تک ماں سنبھالتی ہے، تو آپ بھی ان کو آخری وقت میں اکیلا نہ چھوڑیں. اور ہمیشہ یہ ذمہ داری کیا بلکہ یہ ان کا فرض بھی ہے. اور سمجھیں کہ جو بچے جن بچوں کو انہوں نے پالا ہے اب ان کا وقت آ چکا ہے کہ وہ ان کی کفالت کر کر اپنے یہ جو ان پر احسان ہے وہ ختم کریں. جی ناظرین، یہ ہمارا فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کا حیا رکھیں اور ان کی ہر ضروریات زندگی کو پورا کریں. جنہوں نے بڑی مشکل سے جنہوں نے ہمیں اس سٹیج تک پہنچایا، ہمیں جوان کیا، جب ہماری باری آتی ہے تو یہ بچے اپنے ماں باپ کو نکال دیتے ہیں اندر بدر کی، یہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے یہاں پہنچتے ہیں. تو ہمارا فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، جتنی ہو سکے ان کی خدمت کریں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ. جی چھوڑ دوں. ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ مجھے خوشی اس دن ہوگی جب مجھے اولڈ ایج ہوم کو تالا لگانا پڑے گا. اور جس دن میں تالا لگاؤں گا اس دن میری زندگی کا سب سے حسین دن ہوگا، تاکہ ہر اولاد اپنے ماں باپ کا فرض اپنے گھر میں ادا کرے. آمین. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ.